الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو کھیتوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں میں ٹہل رہے ہوں گے یا کچھ کام و کاج کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا. نوجوان دوستو، انسان جو دنیا میں آیا ہے یوں ہی نہیں آیا ہے، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کچھ نہ کچھ راز ہے. اگر عبادت کا کام لینا ہوتا تو عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. ہم اور آپ سب ایک آزمائش، ایک امتحان کے لیے آئے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیامت تک کھڑے رہیں گے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیامت تک سجدے میں رہیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان جو آیا ہے ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے. مدرسے میں یا اسکول میں بچوں کا امتحان جو ہوتا ہے اس کے لیے پہلے وہ تیاریاں کرتا ہے، اس کے بعد وہ امتحان میں بیٹھتا ہے، پھر جا کر انہیں کامیابی ملتی ہے. ہمارا اور آپ کا جو کامیابی ہے، ہمارا اور آپ کا جو تیاریاں ہیں، یہ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، وہ قرآن کریم کو درست کرنا ہے، نماز کو صحیح کرنا ہے. ہم اور آپ کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد سفر پہ نکلتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارا اصل مقام ہے، اصل زندگی ہے، وہ آخرت کی ہے. اس کے لیے ہماری تیاریاں جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور دیگر عبادات ہے. لیکن ہم نماز جو پڑھتے ہیں، ہمارے اندر جو خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ اٹھا لیا گیا. اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کی کوئی سامان گم ہو جاتی ہے یا آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کو نماز کے وقت ہی یاد آ جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، نماز پڑھنے کے لیے
نماز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کو صحیح کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کو سیکھنا ضروری ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کو ہدایت کا پیغام سناتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن نے ہمیں بہت ہی کچھ دیا ہے، بشرطے کہ سمجھنے والے بنے، ماننے والے بنے، پڑھنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے۔ حدیث ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، ان کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن کو 3 انعامات سے نوازے جائیں گے۔ پہلا انعام ان کا یہ ہوگا، ان کے والدین کو پورے مجمع کے اندر بلایا جائے گا، سارے لوگ اکٹھے رہے ہوں گے اور دیکھیں گے، لوگ کہیں گے کون سی نبی ہے؟ کہا جائے گا کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مشقت اور محنت سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھایا تھا دنیا کے اندر، اسی کی بدولت، اسی کا ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ان کو دستار دی جا رہی ہے، ان کی مثال ہے سورج سے زیادہ روشن تاج ہوگا، چمکتا ہوا۔ پہلا انعام حافظ قرآن کو یہ دیا جائے گا، ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب ان کے والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود بڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن کریم کو ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ ہے، ایک بہت غریب آدمی، بہت مزدور، یعنی دن بھر میں جتنا کماتا تھا اتنا شام تک وہ خرچ کرتا تھا۔ آج کل کتنا ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، کہ خود پتہ نہیں ہمارے پاس دولت کتنے ہے، روزانہ گوشت و مچھلی کھا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، ایک روز محنت مزدوری کر کے وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو مارکیٹ سے ان کا گزر ہوا۔ جب مارکیٹ سے گزر ہوا، دیکھا ایک دکان میں بھیڑ ہے، بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جب دکان پہ گیا دیکھا کہ موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ انہیں لے بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو معلوم کیا دکاندار سے اور لوگوں سے ان کی فضیلت بتلائی، ان کا احترام بتلایا گیا، ان کے دل میں ایک تصور آیا، ایک خیال آیا۔ تو جتنے محنت کی تھی، جتنے انہوں نے مزدوری کی تھی پورے دن میں، ان پیسوں کا انہوں نے قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا۔ اب قرآن کریم کو لے لیا، اب قرآن کریم کو جب گھر پہ آتا ہے لے کر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ آج کل کے طرح نہیں ہم دروازے پہ سیدھے آ رہے جا رہے ہیں، پہلے کا ماحول تھا، دروازے پہ دستک دینے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، اس کے بعد اندر جاتے تھے۔ تو بیوی پوچھتی ہے کون؟ تو بتایا شوہر۔ تو بیوی کہتی ہے آپ نے پورے دن میں مزدوری کر کے کیا لائے؟ بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ تو ان کا شوہر کہتا ہے ہم نے جتنی مزدوری کی تھی پورے دن میں، ہم نے ان پیسوں کا قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا، اور یہ واحد کتاب ہے، اس جیسا کوئی کتاب نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، 4 کتابیں آئی تھی آسمانی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ توریت میں بھی لوگوں نے رد و بدل کر دیا، انجیل میں بھی لوگوں نے رد و بدل کر دیا، زبور میں بھی لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن کریم کا وعدہ، حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات میں ہے، اس کا کوئی زبر زیر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔
اب بیوی کہتی ہے بچے تو صبح سے بھوکے ہیں، اب بچوں کو کیا کہا جائے، کیا کھلایا جائے؟ تو بچے سمجھدار تھے، صبردار تھے. ان کا شوہر کہنے لگا بچوں سے کہہ دو کل گوشت پکے گا، تم گوشت سے کھا لینا، آج تم آرام کر لو، سو جاؤ. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کو گھر پہ تو لیا ہے، اب قرآن کریم کو رکھا کہاں جائے، رکھا کیسے جائے؟ آج کل ہمارا حال یہ ہے قرآن کریم کو طاقوں پہ سجا کر رکھ رہے ہیں. پورے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر دھول جم جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کبھی ہو گیا جمعے کے دن کھول لیے، یا مہینے میں کھول لیے، یا شب برات کے موقع میں کھول لیے، یا رمضان میں کھولتے ہیں پورے سال میں. تو ان دونوں میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ قرآن کریم کو آدھی رات آپ رکھیں گے اور آدھی رات ہم رکھیں گے. واقعات کے اندر بتایا جاتا ہے قرآن کریم کو رکھنے کی برکت سے، قرآن کریم کو رکھنے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہو گئے پوری رات. سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن کریم. اس لیے میرے محترم بزرگوں، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے. ہماری عمر 40 سال 50 سال ہونے کے باوجود ہمارا قرآن کریم صحیح نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس بارہا بولتے ہیں کہ بس 4 سورتیں یا 6 سورتیں یاد ہیں، حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے کم از کم 10 سورتیں یاد ہونی ضروری ہے. آج کل الحمدللہ خوشی کا مقام ہے کہ ہر مسجد میں مکتب ہے، ہر مسجد میں امام ہے، ہمارے آس پاس مدارس ہیں، مراکز ہیں، سیکھنے کے راستہ ہے. ہماری عمر زیادہ ہو گئی تو امام صاحب سے رجوع کر کے، امام صاحب سے رابطہ کر کے قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں. بنگلور کے اندر 70 سال کے اماں نے قرآن کریم کو پڑھا. پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر لگن ہو، محنت ہو، ایک جذبہ ہو، ایک طرف ہو. مدارس کا راستہ بند ہو گیا، مدارس میں جائیں گے تو ہمیں شرم آئے گی، لیکن ہمارا دوسرا راستہ تو کھلا ہوا ہے، جماعت کا راستہ. یا اگر وہاں بھی نہیں جا سکتے تو امام صاحب کے پاس وقت دیں، امام صاحب کے پاس وقت دیں گے 5 منٹ بھی روزانہ، انشاءاللہ آرام سے قرآن کریم کو آپ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دین بھائیوں، حدیث ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، لیکن کوشش کریں گے جب بھی تو پڑھیں گے. یہ 2 انعام ہو گئے. پہلا انعام یہ تھا کہ ان کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنا جائے گا. دوسرا انعام حافظ قرآن کو یہ دیا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. حافظ قرآن پہلا پارہ پڑھے گا، دوسرا پڑھے گا، تیسرا پڑھے گا، اسی طرح 15 پارہ پڑھ لے گا، کہے گا بس نہیں، پڑھتے رہو، آخر میں میرا جنت والناس تک پڑھے گا. میرے محترم بزرگوں، دوسرا انعام حافظ قرآن کو یہ دیا جائے گا. تیسرا انعام حافظ قرآن کے لیے ہوگا، حافظ قرآن سے جو محبت کرنے والا ہوگا، حافظ قرآن کو جو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہوگا، ادب و احترام کرنے والا ہوگا، عزت کرنے والا ہوگا، حافظ قرآن کو یہ حکم دیا جائے گا 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فیصلہ لیا جا چکا ہوگا، حافظ قرآن کو یہ حکم دیا جائے گا 10 ایسے آدمی کو چن لیں، اپنے ساتھ آپ جنت میں لے کے جا سکتے ہیں. وہ آدمی جس نے حافظ قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، حافظ قرآن کی عزت کیا ہوگا، یا ان کے خاندان میں سے ہو، یا رشتہ دار میں سے ہو، یا باہر کے ہو. اس لیے میرے محترم بزرگوں، علماء کو یا حافظ قرآن کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں.
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب نبی اور صحابی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جو دین کا راستہ بتلانے والا، دین کے راستہ پر چلانے والا، صحیح راستہ بتلانے والا ہمارے علماء ہی ہیں۔ آج کل حالات ایسا آ چکا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنا ہمارا ایک مقصود بن گیا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا رہن سہن اچھا ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس بنگلے ہو، لیکن کسی انسان کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان بھی اچھا ہو، ہماری نماز بھی اچھی ہو، ہمارا دین بھی اچھا ہو، ہمارا چلنا پھرنا دین کے اعتبار سے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جہنمیوں کو سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا، ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان کی گرمی سے دماغ کھولے گا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور اس کو ایسا لگے گا اس سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہے۔ آج کل کہیں جاتے ہمارے لیے راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن بارہا ہر مجمع میں، ہر پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہے ہوں گے کہ پل صراط کا راستہ 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال نیچے کی طرف ہے، 500 سال برابری ہے، اور 500 سال اوپر کی طرف ہے۔ یہ راستہ ہر انسان کو طے کرنا ہے، چاہے انسان ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو یہ راستہ طے کرنا ہے۔ جس نے اچھا کام کیا ہوگا، جس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، وہ ایسے گزر جائے گا بجلی کی طرح، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ فرشتے سے پوچھے گا ہمیں یہ بتاؤ پل صراط کب آئے گا؟ فرشتے کہیں گے تم تو پل صراط سے گزر چکے ہو۔ اور جس نے کسی کو ستایا ہوگا، نماز صحیح سے ادا نہیں کیا ہوگا، وہ ڈگمگائے گا، پیر دیتے ہی ڈگمگانا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھلاوا والا کوئی کام نہیں ہو۔ اگر ایک ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں دین کے لیے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چلے، اس طریقے سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے دینے کے لیے، آپ کو دینے کے بعد دوسرے انسان کو بھی یہ طلب ہو، یہ خواہش ہو کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں، کچھ دیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، ایک گاؤں میں مسجد نہیں بنی ہوئی، یعنی لوگ گھروں میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مشورہ ہوا آپس میں کہ یہاں ایک مسجد بننی چاہیے۔ تو بادشاہ نے مشورہ میں کہا کہ میں پوری مسجد اپنی ذمہ میں، اپنی ذمہ داری میں اور اپنے پیسوں کا بناؤں گا۔ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس مشورے میں ایک لکڑہارے بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس لکڑہارے کے دل میں ایک تصور آیا، ایک خیال آیا کہ مسجد میں ہمارا بھی کچھ لگنا چاہیے، دین کے راستے پر ہمارا بھی کچھ خرچ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا ہم بھی کچھ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے بالکل ہی منع کر دیا کہ پوری مسجد ہم اپنے پیسوں کو ہی بنائیں گے۔ تو لکڑہارے کے دماغ میں بات آئی، وہ جتنی لکڑی اکٹھا کرتا تھا ان لکڑیوں کو بیچ کر کے وہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک روز ایسا کیا، لکڑی بیچ کر کے اینٹ خریدا۔ اینٹ خریدنے کے بعد ان لکڑی کے گٹھریوں میں باندھ دیا، یعنی جو باہر سے نہ دکھے۔ اس کے بعد لکڑیوں کے سہارے پہ ان اینٹوں کو، جب بادشاہ کی اینٹ رکھی ہوئی تھی مسجد بنانے کے لیے، ان اینٹوں میں مکس کر دیا، یعنی ملا دیا۔ جب اینٹ آپس میں مل جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا کون سا یہ کس کا ہے۔ جب رات بادشاہ سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ میرے محل کے برابر میں ایک اور محل تیار ہے۔ تو صبح خواب کی تعبیر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جو مسجد بنا رہے ہیں اس مسجد میں لکڑہارے کی اینٹ لگی ہوئی ہے۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب بھی اللہ کے لیے دین کا کوئی کام ایسا ہے تو فوراً بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ آپ جو خرچ کر کے رکھیں گے، جو لے دے کے رکھیں گے، وہی آپ کا آگے کام آنے والا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے، یہ چاہیں گے کہ ہمارا مرنے کے بعد ہمارا کوئی کچھ کر دے گا یا کر دیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہم پہلے سے کر کے رکھیں گے، کریں گے، وہ الگ بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جو اپنے ہاتھوں سے کریں گے وہ زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ ابھی ماشاءاللہ رجب کا مہینہ ہے، رجب میں جو ہے نبی علیہ السلام پہلے سے تیاریاں کرتے تھے۔ رجب اصل میں ہے رمضان کی تیاری کے لیے، اس میں روزے رکھنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نفل پڑھنا چاہیے۔ جو آگے رمضان میں آنے میں جو رمضان کے روزے رکھیں گے یا تلاوت کریں گے یا استغفار کی تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے، اس میں دشواریاں نہ آئیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام رجب کے مہینے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بیان کا وقت نہیں ہے، کیونکہ بیان جو ہے ماشاءاللہ جلسوں میں بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اصل سننا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ حالات ایسا آ گیا ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ عمل کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے قریب میں سے بیلوا ارڑیا کے پاس پڑتا ہے، سرجا پور گاؤں ہے، وہاں ایک ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ قریب 10 سال سے۔ ابھی بچوں کے لیے کلاس روم بننا ہے، بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ کسی ایک کی بس کی نہیں ہوتا ہے، ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتا ہے کہ پورا دین کا کام اکیلے کر لیا جائے، اس میں سب کا ساتھ، سب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں کام بھی چل رہا ہے، اور جلسے کا بھی نظام ہے۔ شب برات کے موقع پر دارالعلوم دیوبند سے بھی تشریف لا رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بقیہ نماز کے بعد، دعاؤں کے بعد سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جتنا بھی ہو سکے، جہاں تک بھی ہو سکے، مدرسے کے لیے تعاون کرتے جائیں گے، اور جتنی جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی